لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ پوائنٹ کیو کی انٹرنس سے لگ بھگ 4 کلومیٹر دور تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کو پانی میں کافی دور تک سوئم کرنا تھا، اور وہ بھی غار کی تنگ جگہ اور بالکل اندھیرے پانی میں۔ اس پوائنٹ تک پہنچنا ڈائیورز کے لیے کوئی ایک دن کا کام نہیں تھا، کیونکہ غار کا لے آؤٹ مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پانی اتنا میلا تھا کہ اس میں ڈائیورز کو اپنے ہاتھ تک بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب کیونکہ اور کوئی آپشن تو تھا نہیں، اسی وجہ سے ڈائیورز کے اندر جانے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ تھائی نیوی کمانڈوز پانی میں جتنا اندر جاتے تھے وہ ایک لال رنگ کی رسی چھوڑتے جاتے تھے تاکہ واپسی کا راستہ ان کے لیے آسان ہو سکے۔ ان کے لیے کیو کے اندر جانا بہت مشکل تھا، لیکن واپس آنا کافی آسان ہو جاتا تھا کیونکہ وہ لال رسی کو فالو کر کے واپس آ جاتے تھے۔ پورے 2 دنوں کے بعد وہ کیو کے ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچے جہاں پانی نہیں تھا۔ اچھی خبر یہ تھی کہ یہاں کسی بھی لڑکے کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ فٹ بالرز ابھی بھی کافی زیادہ گہرائی میں موجود ہیں۔ نیوی کمانڈوز تھے تو ایکسپرٹ، لیکن ان کو کیو ریسکیو کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، اسی وجہ سے ان کو ہر قدم اٹھانے کے لیے کافی زیادہ ٹائم لگ رہا تھا۔ اب فٹ بالرز کو پھنسے پورے 4 دن گزر چکے تھے۔ کیو کے باہر ریسکیو ٹیم نے اپنا بیس کیمپ بھی بنا لیا تھا، اور اب انٹرنیشنل میڈیا بھی اس حادثے کی کوریج دے رہا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، میڈیا کوریج دیکھ کر پوری دنیا سے ایکسپرٹس کے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک فٹ بالرز کو ڈھونڈنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ لہٰذا اب ٹائم آ چکا تھا کہ پروفیشنل کیو ریسکیو ٹیم کو بلایا جائے۔ برٹش کیو ریسکیو ٹیم، جن کو کیو میں پھنسے لوگوں کو بچانے کا خاص ایکسپیرینس تھا، وہ اب موقع پر آ چکی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے پانی کے اندر جا کر صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر فیصلہ کیا کہ غار سے پانی نکالنے کے عمل کو بڑھانا چاہیے۔ پہلے جہاں صرف غار کے انٹری پوائنٹ سے پانی کھینچ کر نکالا جا رہا تھا، اب دوسرے انٹری پوائنٹ سے بھی غار کا پانی نکالنے کا کام شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے غار میں پانی کا لیول کم ہونے لگا، اور اب غار کے پہلے 800 میٹر سے پانی نکل چکا تھا، اور یہ وہی پوائنٹ تھا جس پر برٹش ریسکیو ٹیم نے ایک ریسکیو بیس کیمپ بنا لیا، جس کو چیمبر 3 کا نام دے دیا گیا۔ درجنوں آکسیجن سلنڈرز اور اکوپمنٹس چیمبر 3 تک لائے جا چکے تھے، کیونکہ اب ریسکیو آپریشن یہیں سے اسٹارٹ ہونا تھا۔ فٹ بالرز کو غائب ہوئے اب پورے 10 دن گزر چکے تھے۔ چیمبر 3 سے ڈائیورز نے پوری تیاری کے ساتھ پانی میں جانا شروع کر دیا۔ میلے اور زیرو ویزیبلٹی والے پانی میں گھنٹوں کی سوئمنگ کرنے کے بعد پروفیشنل ڈائیورز پتایا بیچ پوائنٹ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ یہ وہی پوائنٹ تھا جہاں فٹ بالرز کے ملنے کے کافی زیادہ چانس تھے، لیکن پتایا بیچ پوائنٹ پر پہنچنے کے بعد جب اندھیری غار میں انہوں نے لائٹ جلائی تو ان کی ساری امیدوں پر جیسے کسی نے پانی ڈال دیا ہو، کیونکہ پتایا بیچ پوائنٹ پر بھی لڑکوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ ڈائیورز کے پاس صرف اتنی آکسیجن بچی تھی کہ وہ واپس چیمبر 3 تک پہنچ سکیں، یعنی اگر ڈائیورز اس پوائنٹ سے آگے گئے تو ان کے پاس واپس لوٹنے جتنا آکسیجن نہیں بچے گا۔ لیکن ایک ڈائیور نے ہمت کی اور پتایا بیچ سے بھی آگے نکل گیا۔ 1000 فٹ آگے جانے پر اس کو ایک خشک جگہ ملی، اور جب وہ آخری بار پانی سے نکلا تو اس نے وہی دیکھا جس کی سارے امید کر رہے تھے۔ سہمے اور گھبرائے ہوئے فٹ بالرز پانی سے نکلنے والے ڈائیور کی راہ تک رہے تھے، اور وہ 13 لڑکے بالکل صحیح سلامت اس پوائنٹ پر موجود تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پورے 10 دنوں تک بغیر کھانے پینے کے یہ کمزور فٹ بالرز آخر زندہ کیسے رہے؟ ایکسپرٹس جن کو کئی سالوں کا ایکسپیرینس تھا، ان کو ہی اس پوائنٹ پر پہنچنے میں 10 دن لگ گئے، تو اب وہ ان 13 لڑکوں کو یہاں سے باہر کیسے نکالیں گے؟ ابھی تک پوری ریسکیو ٹیم نے جتنی بھی مشکلات کا سامنا کیا تھا، اگلے 8 دنوں میں ان کو اس سے بھی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اب یہ اندھیری غار کسی ایک انسان کی جان لینے والی ہے۔